اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فأنزل السکینۃ علیہم وأصابہم فتحا قریبا۔ سورہ فتح کا ذکر تھا، اس پر گفتگو تمام ہوئی تھی، اور تاریخ اسلام کا بہت ہی اہم موڑ اور یہ بہت ہی اہم واقعہ جو صلح حدیبیہ کی شکل میں تبدیل ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے اپنے 1400 اصحاب کے ساتھ، عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، لیکن اگلے سال پہ بات طے ہوئی کہ اگلے سال آپ آئیں 3 دن کے لیے، اس سال واپس جائیں۔ اور وہ چیز جو بہت سارے اصحاب کو بہت کمزوری کی چیز لگ رہی تھی اور پیچھے ہٹنے کی بات لگ رہی تھی، اسے قرآن نے کہا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تمہیں فتح مبین قرار دیا۔ اور پوری سورہ فتح، یہ پورا سورہ یہ تقریباً اسی واقعے کے ضمن میں بیان ہوا ہے، صلح حدیبیہ کا جو اہم واقعہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مومنین کی جو صفات ہیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں کہ محمد رسول اللہ، آخر میں یہاں پر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ یہ ایک صفات بیان کی گئی ہے کہ جو صرف قرآن میں نہیں بلکہ توریت اور انجیل میں بھی انبیاء کی اور خود رسول اللہ کی اور ان کے اصحاب کی جو مثالیں رہیں پہلے، یعنی یہ کہ یہ تاریخ میں ایسے نمونے ہمیشہ موجود رہے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی رہی ہیں کہ جو آپس میں بہت رحم دل، بہت مہربانی کے ساتھ، اور ظالموں کے سامنے اور دشمنوں کے سامنے بہت ہی سخت انکار کرنے والوں کے سامنے ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان وہ اللہ کے فضل و رضوان چاہتے ہوئے ہوں۔ خیر، یہ بحث تھی ہماری اصل میں صلح حدیبیہ کی، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی، اس کے اثرات بیان ہو رہے تھے۔ اثرات جو بیان ہوئے اس میں 2 اثر بہت ہی قیمتی اثر یہ بھی تھا کہ کل چونکہ وقت تمام ہو گیا تھا اس لیے جلدی میں گفتگو تمام کرنی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ مکے کے لوگوں نے، مشرکین نے، اور جو بھی مقابل میں تھے اس وقت، انہوں نے رسول اللہ اور اسلام کے وجود کو اچھی طرح سے تسلیم کر لیا۔ ایک ہوتا ہے کہ مان لینا، قبول کرنا، ایک حیثیت، ایک حکومت کی حیثیت سے، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ابھی صلح کیا آ کر آپ آئیں، اگلے سال آئیں، اگلے سال آنے کی خود جو ہے۔ دوسرا جو بہت بڑا اثر تھا وہ یہ تھا کہ جب یہ 10 سال کے لیے صلح ہوئی، اگرچہ وہ صلح 10 سال تک نہیں چل پائی، لیکن یہ کہ 10 سال کی جب صلح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت ہی اچھا موقع مل گیا 2 کام کا۔ ایک تو اپنے اصحاب کی تعلیم کا کہ اب چونکہ جنگ نہیں ہونا ہے، یعنی اس طرح بڑی جنگ سامنے نہیں ہے جو مسلسل جنگوں کا معاملہ تھا، تو رسول اللہ کو موقع ملا کہ اصحاب کو زیادہ تعلیم دے سکے، اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز اور اسلام کے بنیادی مسائل، احکام، شریعت اور سماجی مسائل، ان ساری چیزوں سے اسلام کے آگاہ کرنے کا اچھا موقع ملا، تعلیم کا اچھا موقع ملا۔ دوسرا جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا اور بہت اہم وہ یہ تھا کہ اب اس فرصت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا، اور وہ یہ مختلف علاقے میں دور دراز تک جو ہے رسول اللہ نے اپنے قاصد بھیجے۔ رسول اللہ نے نامے تحریر کیے، خطوط تحریر کیے، اور خطوط تحریر کر کے صرف عرب میں نہیں، صرف جزیرہ عرب میں محدود نہیں، بلکہ جزیرہ عرب کی سرحدوں سے باہر روم تک، ایران تک، اور سیریا کے دیگر علاقے میں جو اور حکومتیں تھیں، یمن تک، اور مختلف علاقوں میں رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے خط لکھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، متوجہ کیا کہ ہم ایک پروردگار کی طرف سب کو دعوت دیتے ہیں، اپنی تمام جو کچھ کر رہے ہیں، جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اپنی رعایا پر، یا اور جو غلطیاں ہیں، جو سماجی مشکلات ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو روکیں اور آ کر اسلام کی دعوت پر لبیک کہیں۔ اس کے اپنے مختلف اثرات رہے ہیں۔ مثلا روم میں جب یہ
رسول اللہ کا قاصد پہنچا تو بادشاہ جو چونکہ رسول اللہ کے بارے میں پہلے ہی سے ان کی کتابوں میں موجود تھا، توریت و انجیل دونوں میں موجود تھا، اور بادشاہ نے پڑھ رکھا تھا، اسے اندازہ تھا، لہذا وہ دل سے چاہ رہا تھا مسلمان ہونا، لیکن پوری حکومت کے جو ارکان ہوا کرتے ہیں انہوں نے آ کر اس کی مخالفت کی، شدید مخالفت کی، حتیٰ اس کی حکومت کو خطرے میں ڈال دیا، لہذا وہ مجبوراً جو ہے نہیں ہوا، اور بعد میں حتیٰ جنگ کے لیے بھی تیار ہوا، یعنی بعد میں مرحلہ آئے گا جس کے بعد جو جنگ کی صورتحال پیش آئی۔ ایران کے بادشاہ نے مروائی دیا، قتل کر دیا یزگرد نے جو نمائندہ آیا تھا، مختلف اثر ہوئے، لیکن بہرحال رسول اللہ کے اسلام کا پیغام عرب کی سرحدوں سے باہر نکلا، اور لوگ متوجہ ہوئے کہ ایک دین ہے، کوئی ایسا دین آیا ہے کہ جو اس طرح سے دعوت دے رہا ہے، توحید کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک خالق کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دھیرے دھیرے جو ہے میدان تیار ہو رہا تھا ایک دوسری بڑی جنگ کا، وہ ہے جس کو جنگ خیبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب مکے کے جو مشرکین کے ساتھ جو جنگیں ہو رہی تھی وہ جنگ تو ختم ہو گئی تھی، وہ جنگ اب مشرکین میں یہ توانائی نہیں تھی، پھر ساتھ میں صلح بھی ہو چکی تھی، لہذا مکے کے لوگوں سے جو بار بار جنگ کر رہے تھے، بدر، احد اور خندق اور دیگر چھوٹے چھوٹے حملے کرتے تھے اور پریشان کرتے تھے، وہ اس سے تو ابھی فرصت مل چکی تھی اور وہ جو ہے صلح کر کے بیٹھ چکے تھے۔ لیکن یہاں پہ جو بنی نذیر جو قافلہ نکالا گیا تھا، ان کی پہلے بھی ہم نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ ان کی شرارتیں جاری تھیں، انہوں ہی نے جنگ خندق کے لیے مختلف قبیلوں سے جا کے بات کر کے لوگوں کو آمادہ کیا، ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کرائی، خود بھی کی اور دوسروں سے بھی کرنے کے لیے ان کو آمادہ کیا، لیکن ابھی بھی ان کو دل کو تسلی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جنگ خندق میں بھی ان کو شکست ہوئی اور بہت ہی بری شکست ہوئی، لہذا وہ اپنی رشہ دوانیاں ان کی جاری تھی، اپنی کوششیں جاری تھیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر جا کر، چونکہ وہ جا کے خیبر کے علاقے میں بس گئے تھے، خیبر میں پہلے ہی سے کافی تعداد میں یہودی موجود تھے، خیبر جو ہے غالباً یہ عبری زبان کا لفظ ہے جو لوگوں نے بتایا ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں قلعے، چونکہ وہاں پر متعدد قلعے تھے، بعض لوگوں نے 6 قلعہ، بعض لوگوں نے 7، بعض لوگوں نے 7 سے بھی زیادہ قلعوں کا ذکر کیا ہوا ہے، متعدد قلعے تھے، اور بعض قلعے کافی مضبوط بڑے قلعے تھے، اور وہ زمین جو ہے بہت ہی آباد سرزمین تھی، یعنی عرب کی خیبر کے پاس جو ہے بہت ہی آباد، وہاں بہت سارے چشمے تھے، اور جہاں بھی چشمے ہوں، جہاں پانی موجود ہو تو وہاں پر بہرحال زمین زیادہ آباد ہو جاتی ہے، تو وہاں کھیتی بہت زیادہ تھی، زراعت، باغات بہت زیادہ تھے، اور بہت ہی خوشحال لوگ تھے، مالی اعتبار سے بہت ہی مضبوط لوگ تھے، یہودی لوگ تھے جو وہ پہلے سے آ کر یہاں پر بسے ہوئے تھے۔ پھر اس میں یہ لوگ جا کر شامل ہو گئے، قبیلہ بنی نذیر یہ جو ہے جا کر وہاں پہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کو پہلے ہی سے رسول اللہ کی باتیں کھٹک رہی تھیں، لیکن جب بنی نذیر آ گئے اور جنگ خندق میں بنی نذیر کا جو سردار تھا حی ابن اخطب، وہ چونکہ بنی قریظہ کے پاس آگے ٹھہرا ہوا تھا، اور بنی قریظہ کو جب ان کے جرم کی سزا دی گئی، ان کی خیانتوں کی، تو اس کو بھی ساتھ میں دی گئی، وہ بھی وہیں پہ موجود تھا اور وہ بھی مارا گیا۔ تو اس کے بعد دوسرا وہاں پہ سردار بن گیا، اور اس نے بھی کوششیں کرنا شروع کر دی، اس کا نام تھا سلام ابن ابی الحقیق، جو جانشین بنا۔ اس نے آ کر مختلف علاقوں میں جا کر بات کرنا شروع کی کہ قریب میں ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا ذکر کئی مرتبہ آ چکا ہے پہلے، اس نے مستقل طور پر جنگ کرنا چاہی، خندق میں بھی آئے تھے، الگ سے اس قبیلے کے مختلف گروہ نے جو ہے جنگوں کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ کو جانا پڑا، یہ اس کا ذکر پہلے کئی مرتبہ آیا، وہ قبیلہ بنی غطفان تھا۔ قبیلہ بنی غطفان جو ہے وہ خیبر سے نزدیک تھا، فاصلہ اس کا بہت ہی قریب تھا، تو یہ ایک بڑا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے ماتحت بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے۔ اس نے آ کر سلام ابن ابی الحقیق نے آ کر ان سے بات کی، اسے ایک تو بنی قریظہ کا کہ یہودیوں کے مارے جانے کی خبر ہوئی، اس کو بہت ہی افسوس تھا، اور یہ کہ وہ لوگ خود بھی چاہتے تھے کہ رسول اللہ جو ہے ابھی تک اپنے آپ کو وہ خود عرب میں اس سرزمین پر اپنے آپ کو سب سے قوی، سب سے مضبوط خود سمجھتے تھے، اتنے سارے قلعوں کے ساتھ کم سے کم 10,000 لوگ وہاں پر موجود تھے فوج کی شکل میں، بعض لوگوں نے یہ تعداد کہیں زیادہ 20,000 سے بھی زیادہ لکھی ہے، لیکن کم سے کم 10,000 لوگ موجود تھے،
جو جنگجو لوگ تھے، ورنہ اس کے علاوہ جو آبادی تھی وہ تو اور زیادہ آبادی موجود تھی۔ اس لیے ان کو بہت زیادہ اطمینان تھا، چونکہ وہاں پر عرب میں چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے درمیان میں کسی میں طاقت نہیں تھی کہ جو ان کے اوپر حملہ کر سکیں۔ یہ اپنی ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ، زیادہ اسلحوں کے ساتھ، زیادہ مال و دولت کے ساتھ، زیادہ مضبوط قلعوں کے ساتھ بہت مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے، لیکن دوسری طرف دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ کی طاقت جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اسلام کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ خود بھی اس کو اپنے لیے خطرہ محسوس کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے جو ہے جب قبیلہ بنی نذیر آیا تو اس نے بھی اور زیادہ یہ خطرہ محسوس کیا۔ لہذا انہوں نے دیکھا کہ غطفان کی رسول اللہ سے پہلے سے اس قبیلے کی جنگ ہے، لہذا ان کے ساتھ جا کر مل کر مقابلے کی تیاریاں کرنا شروع کی۔ ایک بار پھر رسول اللہ کو خبر ہوئی، اور رسول اللہ جو ہے ایک بڑے لشکر کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1600 افراد کے لشکر کے ساتھ رسول اللہ جو ہے وہ نکلے۔ اس میں کچھ خواتین بھی تھیں، رسول اللہ کی زوجہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا، وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ اس سفر میں شریک تھیں۔ خواتین کو جب آئیں تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو کس نے بلایا، کیوں آپ آئی ہیں؟ چونکہ جنگ ہے، میدان جنگ میں جانا ہے، بہرحال اتنے بڑی تعداد کے سامنے جانا ہے، ادھر کم لوگ جا رہے ہیں، 1600 لوگ صرف تھے، لیکن خواتین نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے اور جنگ میں مدد کریں گے، مرہم پٹی کریں گے، انتظام کریں گے، سامان اٹھائیں گے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے کہیں تو رسول اللہ نے قبول کیا، حتیٰ ان کو بعد میں جب جنگ جیتے ہیں تو ان کو مال غنیمت میں برابر کا حصہ بھی لگایا، جس طریقے سے مردوں کے لیے حصہ لگایا ہوا تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدائی منزل میں جب آگے بڑھے تو پہلے چاہا کہ ان کے ساتھ صلح کر لیں۔ پہلے عبداللہ ابن رواحہ یہ بہت ہی عظیم شخصیت ہیں، کئی مرتبہ ذکر آ چکا ہے اور بعد میں بھی اور آئے گا، اور رسول اللہ نے کو کئی بار اپنے مدینے میں جانشین بھی بنایا تھا۔ بہت سارے امور میں رسول اللہ جو ہے عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجتے تھے، اس عظیم صحابی کو، پاکیزہ صحابی کو مختلف مشن میں رسول اللہ ان کو بھیجتے تھے، اور کئی بار جو ہے سپہ سالار بھی بنایا تھا، علم بھی، پرچم بھی دیا ہوا تھا۔ جب وہ پیغام لے کر رسول اللہ کے پہنچے کہ بھئی ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، صلح کا پیغام لے کے پہنچے، تو ادھر سے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ادھر منافقین بھی جو تھے مدینے میں، منافقین کی ایک تعداد تھی، وہ بار بار پیغام بھیج رہے تھے کہ تم بہت طاقتور لوگ ہو، محمد کے پاس ہے ہی کیا ہے، تھوڑے سے لوگ ہیں، تھوڑا سا اسلحہ ہے، وہ بہرحال آپ کو کیا کر سکتے ہیں، لہذا آپ لوگ مضبوطی سے ان کے ساتھ جنگ کریں۔ اور منافقین کو یہ تھا کہ رسول اللہ جو ہے ان کو شکست ہو، مسلمان مارے جائیں، تاکہ پھر ہمارا اقتدار ہو، ہماری حکومت ہو۔ خاص کر جو پہلے آپ کے سامنے بیان کیا کہ عبداللہ ابن ابی کی جو خواہشات تھی، اس نے وہاں پر بہت زیادہ فتنے بھی پھیلا رکھے تھے، حتیٰ بعد میں مسجد زرار بھی، یہ بات کی منزل میں شاید بعد اس کا ذکر آیا، مسجد بھی بنا رکھی تھی تاکہ تفرقہ ڈالے مسلمانوں میں، ایک مرکز جو تھا مسلمانوں کو اسے توڑے اور اس کو توڑ کر دو حصوں میں تبدیل کرے، حتیٰ مسجد بنا کے خود رسول اللہ کو دعوت دے رہا کہ رسول اللہ آپ ہی آئیں نماز پڑھانے کے لیے، آپ ہی نماز پڑھائیں۔ یہ بہرحال منافقین کا انداز ہوتا ہے، جو پہلے بھی انداز تھا اور آج بھی یہ انداز ہے۔ لہذا ان کے اکسانے پر کہ ان کے پاس نہ کوئی تعداد زیادہ ہے، نہ کوئی اسلحہ زیادہ ہے، لہذا تم تو بہت طاقتور لوگ ہو، تمہارے پاس قلعے ہیں، تمہارے پاس زیادہ اسلحے ہیں، یہ تم جنگ جاری رکھنا، ان کو صلح نہیں کرنے دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جب جنگ کے لیے نکلے ہیں تو ایسی حکمت عملی اپنائی کہ ایک تو اتنی تیزی سے سفر طے کیا۔ یہ سفر جو ہے رسول اللہ نے تقریباً 165 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مدینے سے خیبر کا علاقہ، یہ تھوڑی دور کا علاقہ نہیں، 165 کلومیٹر 1600 لوگوں کو لے کے چلنا ہے، اور دشمن تیاری کر رہا ہے، وہ بھی نظر رکھے ہوئے، لیکن رسول اللہ نے ایک ایسے راستے سے سفر طے کیا اور اتنی تیزی سے سفر طے کیا کہ دشمن کو خبر ہی نہ ہونے پائی، اور سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پہ جا کر جو ہے پہلا پڑاؤ ڈالا کہ جہاں پر خیبر میں اور غطفان میں جدائی ہو گئی، یعنی یہ تھا کہ وہ دو قبیلے خیبر کے لوگ اور ساتھ میں بنی غطفان مل کے جنگ کریں گے، تو رسول اللہ نے ان کے بیچ میں جا کر پڑاؤ ڈال دیا، اور جب بیچ میں پڑاؤ ڈالا تو یہ بہرحال غطفان کا قبیلہ خیبر کی مدد کرنے کے لیے، خیبر والے یہودیوں کی مدد کرنے کے لیے نہیں پہنچ پائے، ان کو خود خطرہ ہو گیا، کبھی رسول اللہ بیچ میں آ گئے ہیں تو ممکن ہے کہ بجائے ادھر حملہ کرنے کے ادھر حملہ کر دیں، اور اگر ادھر تنہا ان کے اوپر رسول اللہ حملہ کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ خندق میں ساتھ میں آئے تھے، کچھ نہیں کر پائے، تو یہاں تنہا کیا کر سکتے تھے، لہذا ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ خیبر کی مدد سے باز آ گئے، خیبر والوں کی، وہاں نہیں گئے، اور یہ
رسول اللہ کے جو ہے یہ بعد میں بھی اور کئی جنگوں میں یہ رہا ہے کہ رسول اللہ نے اس طرح اسٹریٹجک طریقے سے سفر کیا۔ پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ حدیبیہ میں رسول اللہ اس طریقے سے پہنچے کہ وہ جو مقدمۃ الجیش کے طور پر خالد بن ولید کو بھیجا گیا، اسے خبر ہی نہیں ہو پائی کہ رسول اللہ وہ جہاں پیچھا کرنے آیا تھا رسول اللہ دوسری طرف سے اس کے آگے پہنچ چکے تھے اور مکے سے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ یہاں بھی بالکل خیبر اور غطفان کے بیچ میں رسول اللہ جا کے ٹھہرے۔ اس طرح پہلی منزل میں غطفان کی مدد سے وہ محروم ہو گئے خیبر کے لوگ، اور ٹھہرنے کے فوراً بعد ہی یہ تو پہلی کوشش ہو چکی تھی، صلح کی کوشش ہو چکی تھی، لہذا اب صلح کی کوئی فائدہ نہیں تھا اور کرنے کے بھی وہ تیار نہیں تھے۔ لیکن رسول اللہ نے خط لکھا کہ وہ ابتدائی منزل میں خط بھی لکھا غطفان کو کہ تم خیبر والوں کی مدد نہیں کرو تو ہم اگر خیبر کی فتح حاصل کریں گے تو اس کا کچھ حصہ تمہیں ملے گا۔ لیکن انہوں نے پھر بھی وہ پہنچنے کے پہلے کا منزل تھی، انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن رسول اللہ نے پھر اس حکمت عملی جب وہاں پہنچے تو ان کو کوئی حصہ بھی نہیں ملنے والا تھا اور بہرحال وہ مدد کرنے کے لائق بھی نہیں رہ گئے تھے۔ اس لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں پر پہنچے 1600 کی فوج کے ساتھ، جس میں 200 سوار تھے۔ اب ظاہر ہے جب 200 سوار ہوا کرتے تو باقی لوگوں کو پیدل چلنا پڑتا تھا، تو یہاں پر مشکل مرحلہ ہوتا تھا کہ اتنے طولانی سفر کو، مثلا 165 کلومیٹر کے سفر کو تیز رفتار طے کرنا پڑتا تھا، تیز چلتے تھے۔ اس میں یہ بھی ہوتا تھا رسول اللہ کبھی سواری ہوتے تھے، کبھی دوسرا سواری ہوتا تھا، یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، عورتیں بھی اس میں شریک تھیں۔ لیکن رسول اللہ وہاں خیبر کے بالکل قریب پہنچ گئے اور جانے کے بعد وہاں کے جو دوسرے قلعے تھے اس پر پہلے چھوٹے چھوٹے قلعوں پر رسول اللہ نے حملہ بول دیا فوراً، یعنی لشکر کے ساتھ، اور بہت جلدی۔ پہلا قلعہ جو ہے قلعہ نعیم تھا، یہ 7 قلعے جو تھے، قلعہ سلالم، قلعہ قموس، نطاط، قطارہ، وثیق، متعدد نام تھے، مربط، نعیم۔ قموس قلعہ جو ہے وہ سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا، وہی جو خیبر کے نام سے کہا جاتا ہے۔ جنگ خیبر اس قلعے کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، جہاں پہ جا کے ٹھہرے تھے۔ رسول اللہ نے پہلے اس قلعے پہ حملہ کیا، تھوڑا سا اس میں دیر لگی، ایک شہید بھی ہوا، اوپر سے پتھر مارا گیا اور تھوڑا اس میں وقت لگا، لیکن وہ قلعہ جو ہے جب کامیابی مل گئی تو باقی دوسرے قلعے تھے وہ بہت جلدی فتح ہو گئے اور وہ لوگ فرار کر کے سب ایک قلعے میں جا کے ٹھہرے۔ وہ قلعہ تھا قلعہ قموس، جو سب سے بڑا قلعہ تھا، مضبوط قلعہ تھا، جس کا سردار مرہب تھا۔ اور وہاں پر جا کے رسول اللہ نے اس قلعے کے سامنے جب حملہ کرنا چاہا اور لشکر لے کے پہنچے اور مختلف مرحلے میں جو ہے لوگوں کو بھیجا قلعے کے سامنے، پہلے لشکر کا علم جو ہے پرچم ابو بکر کو دیا، وہ لے کے گئے، لیکن کامیابی نہیں ہو پائی۔ یہاں پہ بڑی تعداد تھی، اوپر سے بھی وہ پتھر مار رہے تھے، تیر مار رہے تھے، اور مرہب جو ہے وہ خود بہت ہی بہادر تھا، جنگی اعتبار سے بہت بہادر تھا، اس کے اور بھی بھائی اور عزیز سب یہ سب تھے، تو وہ جنگ میں کامیابی جو ہے نہیں مل پا رہی تھی۔ پہلے ابو بکر کو بھیجا، کامیاب نہیں ہوئے، واپس چلے آئے۔ پھر جو ہے عمر خلیفہ دوم ان کو بھیجا، وہ بھی ناکام ہو کر واپس چلے آئے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ سعد ابن عبادہ کو بھیجا، جو قبیلہ خزرج کے سپہ سالار تھے اور سردار تھے، ان کو بھیجا، لیکن ان کو بھی کامیابی نہیں ملی۔ یہاں پہ وہ موقع تھا کہ جو آپ مجلسوں میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کل میں اس کو علم دوں گا کہ جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، کرار یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، فرار کرنے والا نہیں ہوگا، جس کو اللہ اور رسول چاہتے ہوں گے اور وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اور وہ کامیابی کے ساتھ واپس پلٹے گا۔ اور یہ رسول اللہ کا فرمانا، یعنی شب میں یہ فرمایا رسول اللہ نے، اور کل علم دینا تھا، چونکہ عام رات میں جنگیں رک جایا کرتی تھیں۔ اب یہ لوگوں کو بہت اشتیاق تھا، اس کے لیے بہت ساری متعدد روایتیں ہیں اہل سنت کے یہاں بھی ہیں کہ لوگوں کو بہت اشتیاق تھا اور بہت شوق تھا کہ کل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو علم دے، چونکہ یہ تو یقین تھا کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ کل جو علم لے کے جائے گا وہ کامیابی کے ساتھ آئے گا، تو یہ کامیابی کا تو یقین تھا کہ جو جائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو اب کامیابی کے یقین کے بعد اب یہ تھا کہ کس کو یہ فضیلت مل سکتی ہے، لہذا ہر ایک کی آرزو تھی، ہر ایک کی خواہش تھی۔ اصل خلیفہ دوم کی ایک روایت موجود ہے، کہتے ہیں کچھ ایسی فضیلتیں تھیں کہ جو علی بن ابی طالب کو ملی، اس میں سے اگر مجھے ایک ملتی تو اس کے بدلے میں پوری دنیا دینے کے لیے تیار تھا۔ اس میں ایک فضیلت یہ تھی کہ
جب رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کی بات ہوئی سب نے رشتہ دیا ہوا تھا، لیکن یہ رشتہ جو ہے اللہ کی طرف سے علی بن ابی طالب جناب امیر المومنین کے لیے قبول ہوا اللہ کی طرف سے۔ اور دوسری فضیلت یہ تھی کہ جب مسجد نبوی کے دروازے بند کیے گئے سب کے لیے تو سب کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن علی بن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا، یہ اللہ کی طرف سے حکم تھا۔ چونکہ مسجد رسول اللہ نے بیچ میں مسجد بنائی تھی، مہاجرین باہر سے آئے تھے، ان کے گھر نہیں تھے، انصار نے بھی اپنے گھر دیے تھے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے رسول اللہ نے مسجد کے کنارے کنارے حجرے بنا دیے تھے، تو تاکہ اس میں رہے حجروں میں۔ ان حجروں کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں ایک دروازہ اندر کی طرف مسجد کی طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا، تو جب کوئی باہر کا کام ہوتا تو لوگ باہر جاتے تھے، اور جب رسول اللہ درس دے رہے ہوں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہوں، رسول اللہ نماز پڑھانے ہوتی تو وہ اندر کے دروازے سے مسجد میں آ جاتے تھے تاکہ ان کو نزدیک پڑتا تھا، تو وہ اندر کے دروازے سے تھوڑا زیادہ فائدہ اٹھانے لگے، آگے آرام کرتے تھے، مسجد میں لیٹتے تھے، مسجد میں کبھی کبھی غیر ضروری باتیں بھی کرتے تھے، جو چیزیں منع ہیں نہیں ہیں مسجد میں نہیں ہونا۔ مسجد میں یا علم کی بات ہو یا عبادت کی چیزیں ہوں، مسجد میں بہرحال مسجد بہت بڑا مرکز تھا رسول اللہ کے لیے، ہر چیز کا مرکز تھا، علمی مرکز تھا، عبادت کا مرکز تھا، سیاسی مرکز تھا، سماجی مرکز تھا، تعلیمی مرکز تھا، حتیٰ جنگی مرکز تھا، فوجی مرکز تھا، حکومت کا مرکز تھا، سب کچھ مسجد تھی، لیکن مسجد میں جو کچھ بھی ہوتا تھا سب اللہ کے لیے ہوتا تھا، حتیٰ وہاں جنگ کا حکم دیا جائے، لشکر اکٹھا کیا جائے، مسلمانوں کی مدد کی جائے، حتیٰ لوگ آتے تھے گفتگو کرنے کے لیے، باہر سے لوگ آتے تھے، رسول اللہ سے ڈیلیگیشن ملنے کے لیے آتے تھے، وہیں پہ ملتے تھے، کوئی الگ سے جگہ معین نہیں تھی، یعنی پوری حکومت کا مرکز جو ہے رسول اللہ کی مسجد تھی، اور وہاں سے جو کچھ بھی کام ہوتا تھا سب الہی کام ہوتا تھا۔ لیکن یہاں پہ مشکل یہ تھی کہ بعض لوگ جو جا کے وہاں آرام بھی کرتے تھے، لیٹتے تھے، کبھی کبھی اپنی عرب کی باتیں وہاں شروع کر دیتے تھے، تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ مسجد کے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے ہیں، سوائے جو ہے در فاطمہ و علی کے، تو وہ دروازہ کھلا رہا۔ یہ چیز جو بہت زیادہ لوگوں کے لیے تھی کہ اتنی بڑی فضیلت تھی علی بن ابی طالب۔ تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ یہی جب رسول اللہ نے اعلان کیا کل میں اس کو علم دوں گا، تو سب کو یہ فکر تھی کہ یہ علم کس کو ملے گا، یہ فتح کیسے ہوگی، یہ یہودیت کی دنیا پر جو وہ 3 قبیلے تو وہاں سے نکال دیے گئے تھے، مسجد سزا بھی دی گئی تھی اور مدینے سے نکل گئے تھے، لیکن یہودی دنیا کا مرکز جو ہے وہ اس وقت پورے عرب کے لیے جو ہے وہی خیبر تھا، خیبر کا قلعہ تھا، حتیٰ فلسطین میں نہیں تھا، فلسطین میں اس زمانے میں عیسائی لوگ زیادہ رہتے تھے، تھوڑے بہت تھے، یہودی بھی تھے تھوڑے بہت، لیکن بہرحال مرکزیت ان کو حاصل نہیں تھی وہاں پر۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات تھی کہ یہودیت کا قلعہ جو ہے کیسے فتح ہوگا، جس کو قرآن نے پہلے ہی بیان کیا تھا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے رسول اللہ آپ پائیں گے، دیکھیں گے کہ مومنوں کے سب سے بڑے دشمن اور شدید دشمن جو ہے پہلے یہود ہیں، دوسرے وہ مشرکین، کہ وہ دونوں دشمن ابھی دکھ رہے ہیں، یعنی مشرکین کی دشمنی وہ بھی بہت واضح ہے، چاہے وہ رسول اللہ کی توہین ہو، چاہے وہ قرآن کے لیے سب کچھ ہو، وہ بہت واضح طور پر ہے، اور یہودیوں کی دشمنی وہ بھی بہت واضح ہے کہ انہوں نے صہیونزم، زائنزم اور صہیون ان کے ذریعے سے جو دشمنیاں ابھی ہو رہی ہیں عالم اسلام کی 72-73 سالوں سے جو سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایسے حالات جو ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ بہت ہی سخت ہے، واقعاً دشمنی کی انتہا کی ہوئی ہے، انسانیت کی ساری حدیں پار کر دی ہیں، نہ بچوں کا خیال نہ عورتوں کا خیال، اتنی بڑی تعداد میں بچے اور عورتیں جو ہے وہ ابھی اسرائیل کے زندانوں میں کئی سالوں سے جو قیدی ہیں، اور بدترین دہشت گردی مختلف ملکوں میں جا کر جو ہے وہاں کے پڑھے لکھے انسانوں کو، سائنسدانوں کو، اسکالرز کو، ایٹمک سائنسدانوں کو، ان کو جو ہے دہشت گردی کے ساتھ جو انہیں قتل کرانا، یہ ساری دہشت گردی کا سلسلہ ان کا جو ہے جاری ہے۔ بہرحال یہ ایک وہ دشمنی جو قرآن کہتا ہے وہ بدترین دشمنی ابھی کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی بہت جلد جو ہے وہ وقت آنے والا ہے کہ اللہ جو ہے انہیں بہت ہی ذلیل و رسوا کرے گا۔ قرآن پہلے ہی کہتا ہے، قرآن نے عزت دی تھی، اللہ نے عزت دی تھی، انبیاء کے ذریعے سے عزت دی تھی، الہی حکومتیں دی تھی، وہ سب دیا تھا۔ ایک مقام پہ قرآن فرماتا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی، جو بہت ساری خوبیوں کی بنیاد پر، جب انبیاء کے ساتھ وہ رہتے تھے، جب انبیاء کی مدد کرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے انبیاء کی باتیں نہیں مانی اور جناب موسیٰ کی اس طرح توہین کی، اور بعض دیگر انبیاء کے ساتھ بہت زیادہ برا رویہ رکھا، حتیٰ انبیاء کو قتل کرتے تھے، بعض روایتوں میں کہ کئی نبیوں کو قتل کر کے پھر وہ ناشتہ کرتے تھے، چونکہ بہت بڑی تعداد میں انبیاء بنی اسرائیل میں موجود تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ قرآن نے پوچھتا ہے تم کیوں نبیوں کو قتل کرتے ہو، نبی تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تو جو نبیوں کو مسلسل قتل کرتے آئے ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ
فلسطین کے لوگوں کو چھوڑیں گے، جوانوں کو چھوڑیں گے۔ یہ قاتل قوم ہے، پہلے ہی سے قاتل قوم ہے، جو اپنے نبیوں پہ، اپنے احسان کرنے والوں کو بھی انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ کوئی آ کر ان کے اوپر فتح حاصل کرے اور یہاں پر ان کو کامیابی ملے۔ لہذا ہر ایک کو انتظار تھا کہ کیسے وہ وقت آئے، صبح کا وقت آئے اور کس کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ جب صبح ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اصحاب پر ایک نگاہ ڈالی، جو تعداد تھی ان کی 1600 لوگ تھے، بہت زیادہ لوگ نہیں تھے۔ پوچھا کہ علی نہیں ہے، چونکہ امام علیہ السلام سامنے نظر نہیں آ رہے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ خیمے میں ہیں، ان کے پاس جو ہے آشوب چشم ہے، آنکھ آ گئی ہے، دکھ رہی ہے، لہذا وہ نہیں آ سکتے۔ شدید تھے، بہت شدت کے ساتھ تھے، یعنی اس طرح کی آنکھ کھولنا مشکل تھا۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، لے کے آؤ میرے پاس، علی کو لے کر آؤ۔ لوگ جا کر لے کے آئے، ہاتھ پکڑ کر سنبھال کر لے کے آئے، چونکہ زیادہ بری حالت تھی، نہیں معلوم یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس عالم میں تھے۔ تو رسول اللہ نے اپنے لعاب دہن کو امیر المومنین کی آنکھوں پر لگایا، اور اس کے نتیجے میں بالکل فوراً جو ہے وہ یہ کرامتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہت ساری کرامتیں تھیں کہ جو وقت پر یوں نہیں کہ رسول اللہ یوں ہی کرامتیں دکھاتے ہوئے نظر آ رہے ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی تھی کسی بھی جگہ پہ، جیسے حدیبیہ میں کنویں میں پانی کی ضرورت تھی یا اور دیگر مقامات پر، یہاں پر جو ایک مجاہد کی ضرورت تھی، ایک سپہ سالار کی ضرورت تھی، ایک ایسا سپہ سالار جو واپس نہ آئے، جو ہار کر واپس نہ آئے، چونکہ اگر لشکر ہار کے واپس آتا ہے تو پورے لشکر پہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ سائیکالوجیکل طور پر جو ہے ایک برا اثر پڑتا ہے اگر لشکر جو ہے ہار کے آتا ہے۔ لہذا 3 مرتبہ یہ شکست ہو چکی تھی، رسول اللہ نے چاہا کہ اس کے بعد پھر کوئی شکست نہ ہونے پائے، لہذا امیر المومنین کے ہاتھ میں پرچم دیا اور امیر المومنین آگے بڑھے۔ پہلے مرحب کا بھائی آیا، بہادر تھا، اس نے جنگ کی اور مارا گیا، قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اور پورا لشکر آیا، مرحب آیا، دیر تک جنگ ہوتی رہی، مرحب کو بھی امیر المومنین نے قتل کیا۔ بڑے بہادر یہ مانے جاتے تھے، ان کو امیر المومنین نے قتل کیا۔ پھر اس کے بعد لوگ خوفزدہ ہو کر بھاگے اور جا کر قلعے میں چھپ گئے۔ قلعے میں اور بہت بڑی تعداد میں لوگ پہلے سے موجود تھے اور قلعے کا دروازہ بند کیا۔ اس دروازے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اتنا سنگین، جو بڑا قلعہ تھا، ابھی بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ یعنی قلعہ خیبر ایک تو پہاڑی کے اوپر تھا، کافی اونچائی پہ تھا، وہ ابھی آپ گوگل کریں گے تو آپ کو ابھی اس کی تصویریں بھی آپ کو مل جائیں گی وہاں پر۔ اور جو لوگ جاتے ہیں حج کرنے، ان کو موقع ملتا بھی تو اتنا فرصت نہیں دیتے، جانے بھی نہیں دیتے، لیکن جن کو بعض لوگوں نے جا کے دیکھا بھی ہوگا، اس کے اثرات اور وہ قلعہ بھی اس کے وہاں پر موجود ہے۔ بڑا قلعہ تھا، اونچائی پہ تھا اور بہت ہی مضبوط دروازے تھے، بڑے محکم دروازے۔ قلعوں کے دروازے عام طور سے گھروں جیسے دروازے نہیں ہوا کرتے۔ جو قلعہ ہوتا ہی اس لیے کہ نہ قلعے کی دیوار میں کوئی نفوذ پیدا کر سکے اور نہ ہی قلعے کے دروازے تک کوئی پہنچ کر قلعے کے دروازے میں پہنچ بھی جائے تو قلعے کے دروازے میں داخل نہ ہو سکے، تو بہت مضبوط دروازے بنائے جاتے تھے، موٹے دروازے۔ بتاتے ہیں کہ اس کو 24 لوگ جو ہے کھولتے تھے مل کر، اتنا مضبوط دروازہ تھا۔ یہاں پر پہنچے امیر المومنین، دیکھا کہ سب قلعے میں بھاگ گئے اور بھاگ کر وہاں سے اوپر سے پتھر بارش کرنے لگے، تیر مارنے لگے اور قلعے کے دروازے کو مضبوطی سے بند کر لیا۔ اب یہ یہاں پر جو ہے وہ ایک الہی کرامت تھی جو امیر المومنین نے خود ہی فرمایا کہ جا کر قلعے کے دروازے کو خود امیر المومنین نے اکھاڑ دیا، اور قلعے کے سامنے خندق کھودی ہوئی تھی۔ خندق اس لیے ہوا کرتی تھی کہ تاکہ اس کے اوپر پل ہوا کرتا تھا کہ لوگ اسی پل پر سے گزریں، لیکن اگر کوئی حملہ کرنے والا ہو تو وہ پل ہٹا دیا جائے، کھینچ لیا جائے، لکڑی کے پل، اس کو کھینچ لیا جائے تو کوئی لشکر جو ہے قلعے کے دروازے تک پہنچ ہی نہ پائے۔ امیر المومنین اس کے پار جا کر قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر اس کو اسی خندق پر امیر المومنین نے رکھ دیا، اور امیر اسلام کا لشکر جو ہے وہاں پر اس طرح سے داخل ہو گیا اور قلعے کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ لوگ جو 10,000 کی تعداد میں وہاں پہ موجود تھے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اگر خوف ہو، اگر انسان کے پاس ایمان نہ ہو، اگر انسان کے پاس قوت، یہ 1600 لوگ تھے، مقابل میں 10,000 کی تعداد میں لوگ موجود تھے، لیکن وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر پائے۔ صرف چند لوگ اسلامی لشکر کے، پہلے وہ تعداد آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ہے، 7 یا 6-7 لوگ جو ہے کل شہید ہوئے، اور ادھر سے 93 لوگ جنگ خندق میں، چونکہ بہرحال وہ زیادہ دیر تک جنگ بھی نہیں کر پائے، ان کے اندر اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ آ کر جنگ کرتے، لہذا وہ جنگ بھی نہیں کر پائے اور 93 لوگ مارے گئے جنگ میں۔ اور پھر اس کے بعد امیر المومنین کے ہاتھوں خیبر فتح ہوا۔ یہ خیبر کی عظیم فتح جو ہے وہ امیر المومنین کے ذریعے سے انجام پائی۔
فتح ہونے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ قانونی لحاظ سے یہ تھا کہ ان سب کو وہاں سے بھگا دیا جاتا یا ان کو سزا دی جاتی، چونکہ جنگ کی انہوں نے تیاری خود کی تھی، رسول اللہ نے صلح کا پیغام بھیجا تھا، پھر بھی انہوں نے صلح کو قبول نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ ان کی طرف سے خود ہوا تھا، لیکن پھر بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے آ کے تقاضا کیا کہ آپ جو ہے ہمیں اسی جگہ پہ رہنے دیں، آپ جو بھی شرائط رکھیں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں، ان کو یہاں سے کیا نکالا جائے، لہذا رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ آباد زمین تھی، مدینے سے بھی کہیں زیادہ آباد سرزمین تھی، لیکن رسول اللہ نے ان کی بات تسلیم کر لی اس شرط کے ساتھ کہ تمہیں جو ہے یہاں کا جو بھی تمہاری محصول جو کچھ پیداوار ہوگی زمینوں سے اس کو آدھا حصہ جو ہے وہ ٹیکس کے طور پر جو ہے وہ اسلامی حکومت کو دینا ہوگا۔ یہ ٹیکس جو ہے ایک لازمی حصہ ہوتا ہے، ابھی بھی بہت سارے ملکوں میں جو ہے بہت ساری چیزوں پہ تقریباً آدھا ٹیکس ہے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہاں پر بڑی بڑی کمپنیوں پہ ٹیکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے پاس بہت زیادہ پیداوار تھی اور بہت اچھی زمین تھی، بہت آباد سرزمین تھی، اور آپ کے بہت سارے لوگ تھے جہاں پر کچھ پیداوار ہی نہیں تھی، تو ان کو ٹیکس بہرحال زیادہ دینا تھا۔ رسول اللہ نے اس طرح سے ان کو جو ہے زیادہ ٹیکس طلب کیا، اور یہ کہ اس کے بعد وہ وہاں پر رہیں، اپنی زمینوں پر رہیں، اپنے قلعوں میں رہیں، اپنی بستی میں رہیں اور اپنی زندگی جئیں۔ وہیں پر جو ہے وہ حی ابن اخطب کی بیٹی سے جو وہاں پر جو اور ہوئی تھی رسول اللہ کی جو ہے حی ابن اخطب کی بیٹی صفیہ۔ حی ابن اخطب وہی تھا کہ جس نے بہت ساری خیانتیں کی تھی، لڑائیاں کروائیں تھیں، لشکر کو تیار کیا تھا، بعد میں خود مارا بھی گیا تھا، لیکن اس کے گھر کے لوگ جو ہے وہاں پہ بنی نذیر کے لوگ تھے، یہ فرار کر کے وہیں جنگ خیبر کے قلعوں میں موجود تھے، تو رسول اللہ کی شادی بھی جو ہے وہ صفیہ اس کا نام تھا، یہودی بیٹی تھی حی ابن اخطب کی۔ رسول اللہ نے اس کو اختیار دیا، تم چاہو تو اپنے مذہب پہ باقی رہو۔ یہ انشاءاللہ کل کی گفتگو میں آپ کے سامنے ہم عرض کریں گے، تھوڑی سی گفتگو کہ ایک سوال ہے، اس سے سوال یہ کیا بھی گیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں تھیں، چند شادیاں تھیں، تو وہ شادیاں کیوں تھیں؟ بعض فتنے والے لوگ اور جن کو عزتوں کا خیال نہیں ہوتا، خود ذلت و رسوائی کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، جو آ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ رسول اللہ کی شادی کے بارے میں بہت سارے رائٹرز ہیں یورپ کے اور دوسری جگہوں پہ جنہوں نے آ کر پوری اس کی حقیقت بیان کی کہ واقعاً رسول اللہ نے وہ شادیاں کیوں تھیں، لہذا وہ میں کل آپ کی خدمت میں ان تمام شادیوں کا اور تمام بیویوں کا مختصر طور پر ذکر کروں گا، اور کیا راز تھا، کیوں رسول اللہ نے یہ شادیاں کی تھیں۔ انہی میں سے بہرحال ایک شادی یہ بھی تھی، رسول اللہ نے اختیار دیا تم چاہو تو اپنے مذہب پر باقی رہو، اور ظاہر ہے کہ اپنے مذہب پہ باقی رہتے ہوئے اپنے دین پہ جب باقی رہیں گے تو ایک کنیزی کی حالت میں رہنا، وہ چاہو تو مذہب کو تبدیل کرو، ہم تم سے شادی کریں گے، اور یہ اختیار رسول اللہ دیتے تھے۔ رسول اللہ جو اصل میں یہ رسم کو جو ختم کرنا چاہتے تھے، انسانوں کو، خواتین کو خاص کر رسول اللہ نے ایک عزت کا مقام دیا ہوا تھا۔ خواتین جو دوسرے قبیلوں سے آتی تھیں ان کو بھی رسول اللہ نے ایک عزت کا مقام دیا تھا، اور بہت بڑی عزت یہ تھی کہ ایک خاتون جو جنگ کے میدان میں، جنگ میں دشمن کی بیٹی ہو یا دشمن کے گھر کی ہو، وہ جو ہے گرفتار کر کے لائی جائے، لیکن اس کو عزت دے کر رسول اللہ جو سب سے بڑی شخصیت تھی اس کی زوجہ بننے کا شرف مل جائے، اس کو بہت خوشی اس کو قبول کیا، اور اس کی جو ہے پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی۔ جنگ خیبر کے نتائج میں وہ شادی کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے چونکہ ابھی وقت نہیں رہ گیا ہے۔ جنگ خیبر کے نتائج میں بڑا نتیجہ یہ تھا کہ خیبر جو ایک بہت بڑا مرکز تھا، اس کے فتح ہونے کے بعد سب کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اب رسول اللہ سے کوئی جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ ہی پھر کسی نے جنگ کرنے کی جرات کی۔ اس کے بعد جو جنگیں ہوئیں اس کا ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، یعنی کوئی بڑی جنگ پھر عرب میں نہیں ہوئی رسول اللہ کے ساتھ۔ باہر کی جنگ ہوئی ہے، عرب سے باہر کی، چونکہ جیسا کہ عرض کیا کہ اسلام کا پیغام باہر تک پہنچ گیا تھا، لوگ متوجہ بھی ہو گئے تھے کوئی بہت بڑی طاقت جو ابھر کر سامنے آ رہی ہے۔ لیکن جنگ خیبر کے بعد پھر جو ہے، یہ تو جنگ خندق ہی اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس کے بعد کسی میں جرأت نہیں تھی، لیکن یہ اکسانے کے بعد بہرحال خیبر کے لوگ بڑے زعم میں مبتلا تھے کہ ہمارے پاس بہت بڑا لشکر ہے، بہت مضبوط قلعے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ جنگ جو ہے وہ 7ویں ہجری کے پہلے مہینے میں محرم میں ہوئی ہے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے 7ویں ہجری کے محرم میں جنگ خیبر ہوئی۔ اس جنگ کے بعد جو ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد جو ہے مکہ نہیں پورے خطہ عرب میں کوئی جنگ کرنے کے لیے
ایسے مسائل پیش نہیں آئے۔ چھوٹے چھوٹے سریے تھے، وہاں پہ جنگ نہیں تھی۔ وہ سریوں کا ذکر جو ہے ہم نے پہلے عرض کیا، رسول اللہ بھیجتے تھے مختلف قبیلوں کے پاس کہ وہ آ کر قبیلے کے لوگوں کو ان کے اپنے سرداروں کے ظلم سے نجات دیں۔ ایک مقصد یہ ہوتا تھا، جو جنگ نہیں تھی، سریے کے طور پر رسول اللہ بھیجتے تھے کہ مختلف قبیلے جو رہ گئے تھے ان کے پاس رسول اللہ پیغام لے کے بھیجتے تھے کہ تم جو ہے اپنے جو رعایا ہیں جن کو ان پہ ظلم کر رہے ہیں ان کو آزاد چھوڑو، وہ جو ہے جو بھی دین قبول کرنا چاہیں قبول کریں۔ اسلام کی دعوت دیتے تھے لوگ جا کر، رسول اللہ کے اصحاب، رسول اللہ کے تربیت شدہ لوگ، یہ صلح حدیبیہ کے بعد ان کی تربیت بھی اور ہوئی تھی، وہ جا کر لوگوں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف جو ہے وہ تیزی سے آ رہے تھے۔ یہ بہرحال تاریخ کا ایک اہم معجزہ ہے کہ کوئی مذہب جب آتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے ایک صدیاں گزر جاتی ہیں، پھر لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ جب اس دنیا سے گئے تو ان کے پاس 12 انصار تھے، حواریون 12 تھے، اس میں سے بھی ایک خیانت کرنے والا تھا جو جناب عیسیٰ کے قتل میں شریک رہا، جو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بہت ساری تبدیلیوں کے بعد مذہب آگے بڑھا۔ لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمت عملی اپنائی، ایسے طریقے اپنائے، رسول اللہ کا کردار ایسا تھا، رسول اللہ کا انداز و طریقہ ایسا تھا، رسول اللہ اتنے اہم مسائل میں اتنے بڑے فیصلے رسول اللہ نے لیے تھے، اتنے اہم، کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ حق، یہ دین حق ہے، یہ مکتب حق ہے اور اس کے سوا کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا بہت بڑی تعداد میں تیزی سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، اس کے بعد فتح مکہ، ان سب کے بعد ہی ہر مرحلے کے بعد جو ہے لوگ زیادہ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ جنگ موتا بھی اسی درمیان میں ہوئی تھی کہ وہ انشاءاللہ کل وہ بھی آپ کی خدمت میں اگر فرصت ہوئی بیان کی جائے گی، کہ اس طرح سے جو ہے قرآن کہتا ہے کہ اذا رأيت نصر الله والفتح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ آپ نے دیکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ یہودیوں کی ساری سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اب رسول اللہ مسلسل شروع ہی سے یہودی سازش میں لگے ہوئے تھے۔ جنگ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہودیوں کی سازشوں سے نجات مل گئی۔ اب اس کے بعد کچھ سازش کرنے کی صلاحیتیں ان کے اندر ختم ہو گئی تھی۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا تھا کہ معاشی طور پر بہت فائدہ ہوا، یعنی اکنامیکل فائدہ بہت ہوا تھا، مالی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ بہت سارے مال غنیمت جو ملے تھے وہ تو ملے ہی تھے، پھر مسلسل جو ہے خیبر کی بڑی آبادی کی پیداوار کا ٹیکس جو ہے مسلسل ہر سال ملنا تھا۔ ہتھیار بہت زیادہ، اتنے سارے قلعے جو فتح ہوئے تھے تو بہت بڑی تعداد میں بہت زیادہ جو ہے ہتھیار ملے تھے، اس طرح سے طاقت میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ تمام وہ نتیجے تھے جو جنگ خیبر کی کامیابی کے بعد پیش آئے۔ اس زمانے کے خیبر فتح ہوا، آج کے زمانے کے خیبر بھی انشاءاللہ تعالی جلدی فتح ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔